اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یقیناً جو لوگ اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے اور آزما لیا ہے، خالص کر لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آپ کے حضور میں آنے کے کچھ آداب ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرنی ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے اعمال، اس کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کئی صحابہ کرام ڈر گئے، جن کی فطری طور سے آواز تیز تھی۔ ہوتا ہے کسی کی آواز فطری طور سے تیز ہوتی ہے، وہ نارملی جب بولتا ہے تب بھی آواز اس کی تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی تھے ثابت ابن قیس ابن شماش رضی اللہ عنہ، جب یہ آیت سنی تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آنا ہی انہوں نے بند کر دیا، مسجد نبوی میں آنا ہی چھوڑ دیا، اپنے گھر ہی میں بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی نے جب کئی دن ان کو نہیں دیکھا تو ایک صحابی سے دریافت کیا کہ ثابت ابن قیس کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ ایک صاحب گئے، حالات معلوم کیا، پوچھ تاچھ کر کے آئے، اللہ کے نبی کو خبر کیا، کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ایسی آیت نازل ہوئی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرے بارے میں نہ اتری ہو۔ کہا ان کو بلا کے لائیے، انہیں خبر کر دیجئے کہ ان کے بارے میں آیت نازل نہیں ہوئی ہے اور آپ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں، یعنی آپ کو ڈانٹنے پھٹکارنے کے لیے یہ آیت نہیں ہے، اور آپ جنتی ہیں۔ تو جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا اور کہا کہ آپ اس آیت سے خوفزدہ نہ ہوں۔ اس کے معنی بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی اب ہم آپ سے بات ہی نہیں کریں گے، بات کریں گے تو ایسے جیسے کوئی رازدار شخص کسی شخص سے بات کرتا ہے، جیسے کوئی راز کی بات چپکے دھیرے دھیرے کی جاتی ہے، ایسے ہی ہم آپ سے بات کیا کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ادب سے پیش آتے تھے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو ایسے خاموش ہوتے تھے جیسے لگتا تھا مجلس میں کوئی نہیں ہے اور سب کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہل نہیں رہا ہے، کوئی بول نہیں رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو پرندے اڑ جائیں۔ اس لیول تک کا ادب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں۔ عربی میں غضا یا غضو کا مطلب ہوتا ہے آواز پست رکھنا، لیکن اس کے لغوی معنی ہے نگاہ کو نیچی رکھنا۔ غض البصر اسی سے آتا ہے نگاہ کو نیچی رکھنا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم نے فرمایا دوسری جگہ پہ کہ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، یہی سیم لفظ وہاں استعمال کیا، یہاں آواز کو نیچا رکھنے کے لیے وہی لفظ استعمال کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص آپ سے نیچی آواز میں بات کرے گا وہ آپ سے نظریں جھکا کے بھی بات کرے گا۔ تو نظریں جھکا کر بات کرنا یہ بھی ایک ادب ہے، اور آواز دھیمی کر کے بات کرنا یہ بھی ایک ادب ہے، اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو یہ ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ان کی شان اور شوکت، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن لیا تھا۔
تقوی اور انسان، اللہ رب العالمین فرما رہا کہ تقوی ہوتا کہاں؟ دل میں ہوتا ہے۔ کہا ان لوگوں کے دلوں کے لیے اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا تھا، یعنی تقوی ایک چیز ہے اور تقوی کو اللہ نے اٹھایا اور ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ اتنی مقدس ہستیاں ہیں، اتنے پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تقوی جو دل کے اندر ہوتا ہے یہی اصل ہوتا ہے۔ دل کے اندر جو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور ایمان اسلام ہوتا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، 3 بار آپ نے کہا اور تینوں بار اپنے دل کی طرف آپ نے سینے پر اشارہ کیا، یعنی تقوی اصل دل میں ہوتا ہے۔ ورنہ جسم کے اندر جو تقوی دکھتا ہے، ہمارے بدن سے جو تقوی دکھتا ہے یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ تقوی منافقین میں بھی تھا۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ کہ جب منافقوں کو تم دیکھو گے تو ان کا بدن تمہیں اچھا لگے گا۔ بدن ان کو جو اللہ نے عطا کیا ہے اور وہ اپنے بدن کے ذریعے سے جیسے تقوی کا اظہار کرتے ہیں تم موہ جاؤ گے، اور اگر وہ بولنے لگیں تو سننے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ منافق کے اندر بھی ظاہری طور سے تقوی دکھتا تھا، زبان سے چکنی چپڑی باتیں نکلتی تھیں، تو یہ انسان کے نیک ہونے کی علامت نہیں ہے۔ نیک ہونے کی علامت یہ ہے کہ دل کے تقوی کے ساتھ ساتھ انسان کے اعضاء اور اس کے زبان اور باہر کے اعضاء سب کچھ متقی ہوں اور پرہیزگار ہوں۔ اس لیے جب کچھ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمی دکھ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے دل کو انسان نہیں دیکھ سکتا، انسان کے ظاہری بدن کو ہی ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹخنے سے نیچے آپ کو لباس نہیں پہننا ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیں جو اس طرح کے گناہ میں ملوث ہو تو بہت سارے لوگ جواب یہ دیتے ہیں کہ تقوی دل میں ہوتا ہے۔ کیا اسلام ٹخنے میں رکھا ہوا ہے؟ اصل اسلام تو دل میں ہے، اصل تقوی تو دل میں ہے۔ اس طرح سے وہ انسان اپنے اس گناہ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا ڈیفینڈ کرتا ہے، جبکہ غلط ہے۔ اور اسی طرح سے داڑھی والا شخص کسی بغیر داڑھی والے سے کہ بھائی داڑھی رکھ لو، تو وہ جواب دیتا ہے کہ کیا اسلام داڑھی میں ہے؟ کیا داڑھی ہی رکھنے سے ہم مسلمان ہوں گے؟ اس طرح کے جواب دے کر وہ اپنے آپ کو چھٹکارا دینا چاہتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ٹھاک ہے تو باقی پورا بدن ٹھیک رہے گا، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ لوتھڑا یعنی دل خراب ہے تو پورا بدن خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، خبردار خبردار وہ لوتھڑا جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ دل ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں جتنا تقوی ہوگا باہر اتنا دکھے گا۔ اگر باہر خراب ہے تو آپ لاکھ دعویٰ کریے کہ میرے دل میں ہے تقوی، میں اوریجنل مسلمان ہوں، یہ صرف دعویٰ کی بات ہوگی۔ اس لیے جس کے دل کے اندر تقوی ہو اسی کے مطابق انسان کو اپنے اعمال کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تقوی کی تعریف کی اور یہ کہا کہ تقوی کے لیے ان کے دلوں کو چنا گیا اور تقوی کو ایک گھر دیا گیا، اور وہ گھر صحابہ کرام کا دل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بھاری الفاظ میں صحابہ کی تعریف کری اور اس کے بعد ان کے لیے 2 انعام ارشاد فرمایا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، جو لوگ میرے نبی کے سامنے آواز نیچی کر کے بات کرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے۔ مغفرت کون سی ہے؟ صحابہ کرام سے بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی تھیں، وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلطیاں انسان ہونے کے ناطے جو ان سے ہوئی بھی ہوں تو میرا وعدہ ہے کہ ہم ان کو بخش دیں گے، انہیں معاف فرما دیں۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش کا وعدہ ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور ایک بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ بہت بڑا اجر سے مراد جنت ہے، یعنی ان کو جنت عطا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے اور یہ صحابہ کرام اللہ رب العالمین سے راضی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی ہے، ایک یہ کہ ان کے دل پاک تھے اور منافقوں کے دل ناپاک تھے۔
تو صحابہ کی پہچان یہ ہے کہ یہ دل سے بھی اور جسم سے بھی ہر لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور پکے سچے مسلمان تھے. اور منافقین کی پہچان یہ ہے کہ وہ دل سے مسلمانوں کے خلاف تھے، دیکھنے میں مسلمانوں کے ساتھ تھے. تو اس طرح سے فرق کیا جائے گا. اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج ہم اور آپ نہیں ہوتے تو کیسے ہم اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آواز پست کریں گے؟ تو ایک مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات آ جائے وہاں ہمیں اپنی آواز نیچی کر لینی چاہیے. اس کے مقابل میں ہمیں تیز تیز نہیں چلانا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کو سنانے والے شخص کی آواز دب جائے یا نبی کی حدیث چھپ جائے اور آپ کی اپنی عقلی دلیلیں، آپ کی اپنی باتیں اوپر آ جائیں. وہاں بھی ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. نبی سے جڑی ہوئی ہر چیز کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے. یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی اس آیت کا پیغام ہے. اور اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ صحابہ کرام پکے سچے مومن تھے. اللہ ہم سب کے عقائد و اعمال کی اصلاح فرمائے. آمین. السلام علیکم.